اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز قرآن پاک کی سورت المسد، جس کا نمبر 111 ہے، مکی سورت ہے۔ اس کے اندر 5 آیتیں ہیں، اور اس سورت کا بھی تعلق سورت نصر کی طرح اور پچھلی کئی صورتوں کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ اسلام کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، جانتے ہوں گے کہ اس سورت کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور کٹر دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کے ساتھ ہے، اور ان کی جو گستاخیاں تھیں آپ کی شان میں، اور انہوں نے جو اٹموسٹ اپوزیشن کی، فزیکلی، وربلی، بائی آل مینس، اس تمام کی جو مطلب ہے کہ واقعات ہیں، وہ ہمیں سیرت کے اندر، تفسیر کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اور اس کے اندر اس سورت کا جو نام ہے وہ مسد ہے، میم سین دال۔ مسد کہتے ہیں اس رسی کو کہ جس کو آپ بار بار بٹ لگا کر مضبوط بناتے ہیں، جو میٹل کی یا لوہے کی جو رسیاں ہوتی ہیں جن کو مضبوط بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی مسد جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اور یہ آخری لفظ ہے اس صورت کے اندر۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ واحد شخص ہے مخالفین اسلام میں کہ جس کا نام اور اس کی کنیت لے کر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پوری صورت اس کو ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے۔ اس کا اپنی اصلی نام تھا عبد العزیٰ، اور اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ سرخ تھا۔ اور ابو لہب کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو جہنم کے اندر آگ کے جو شعلے ہیں وہ ان کے اندر یہ جائے گا، اور اس کو ذلت اور رسوائی جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں جو ہے اس کا مقدر بنی۔ تبت یدا، یدا جو ہے یہ تثنیہ ہے، دو ہاتھ، دونوں ہاتھ، اور تبا یا تبو کے معنی ہے ہلاک ہونے، تباہ ہونے کے۔ تو یہ ایک لحاظ سے بد دعا ہے، تباہ و برباد ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تبا، اور وہ برباد ہو جائے۔ تو یہ ایک لحاظ سے بد دعا ہے، ایک لحاظ سے پیشن گوئی ہے جو حرف بحرف جو ہے وہ پوری ہوئی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کو نہ تو اس کا مال اور نہ ہی جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کام آیا یا کام آئے گا۔ ما کسب سے مراد علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو شہرت تھی اور اپنی سوسائٹی میں اس کا جو مقام تھا اور اس کی جو اولاد تھی، یہ تمام کے تمام
ما کسب کے اندر آتے ہیں، اس لیے حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ والد کی جو اولاد ہے وہ اس کا ما کسب میں آتی ہے۔ تو اولاد کا جو ہے ماں باپ کی جائیداد میں حصہ تب بنے گا جب ان کی موت واقع ہوگی میراث میں، لیکن ماں باپ کا اولاد کی جائیداد میں جب تک وہ زندہ ہے ان کا حصہ ہے، کیونکہ وہ ان کے ماں کسب کے اندر جو ہے یہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت ہی پیش پیش تھے، اور ایک اور ایسی وجہ تھی کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی پڑوسی تھے، اور ان کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے درمیان صرف ایک دیوار تھی، اور ایک تو یہ کہ بھی آپ کے چچا تھے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے یہ، لیکن انہوں نے خاندان کی قرابت اور جو ویلیوز تھیں ٹرائبل، ان تمام کو پس پوش ڈالا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر گند پھینکنا، اور آپ کے گھر میں اگر کھانا بن رہا ہے تو اس کے اندر ربش پھینکنا ویسے، اور یہ ہے کہ بھی اس نے کہا تھا کہ میں جو کچھ بھی ہوگا میں صرف کروں گا، نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے میں۔ اور اس کی بیوی کا بھی یہ کام تھا کہ وہ دن کو جا کر لکڑیاں اکٹھے کرتی تھی، اور ایسی لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی جس کے اندر کانٹے ہوتے تھے، اور پھر ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، کہ جب آپ سحری کے وقت تہجد کے لیے نماز میں مسجد کعبہ میں جائیں گے تو آپ کے راستے میں ڈالتی تھی تاکہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ چبھے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی۔ اور تیسری حرکت یہ ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا نکاح آ، ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور یہ آیات جب نازل ہوئی، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تمہارے لیے میری طرف سے ہر چیز حرام ہے جب تک کہ تم ان بیویوں کو طلاق نہ دے دو۔ تو یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر تکلیف دینے والی بات تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کو طلاق مل گئی۔ اور تیسری وجہ یہ ہوئی کہ ابو لہب کا ایک جو بیٹا تھا عتیبہ، اس نے گستاخی کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سورہ نجم کی آیات نازل ہوئیں تو اس نے کہا علل اعلان کہ میں اس سورت کے رب کو نہیں مانتا ہوں، اور پھر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ناپاک جسارت کی کہ آپ کے اوپر تھوکنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ وہ تھوک لوٹ کر اس کے اپنے منہ میں جو ہے وہ پڑی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بد دعا دی کہ اللہ تو اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو جو ہے مسلط کر دے۔ تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ابو لہب اپنے بیٹوں کے ساتھ آ، تجارت کے لیے گیا، اور ایک جگہ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو ابو لہب نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ میرے بچے کی حفاظت کا انتظام کرو، اور وہاں سے بہت سارے اونٹ جو ہے وہ جمع کیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا جو کام ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک شیر آیا اور اس نے عتیبہ کو پہچان کر اس کا گلا دبایا، لیکن نہ تو اس کا خون چوسا نہ اس کا گوشت کھایا، کہ اس کا کام صرف اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس شخص کی جو ہے وہ جان لینی تھی۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا انجام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اور ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا کہ ابو لہب ڈرپوک تھا، وہ بدر کی لڑائی میں نہیں گیا، اور کسی اور شخص کو جو اس کا مقروض تھا اس کو اس نے بھیج دیا، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مخالفت میں لڑائی کے میدان میں فیس نہیں کر سکوں گا، تو اس نے کسی اور کو بھیج دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام بہت ہی برا رکھا تھا کہ بدر کی لڑائی کے 7 دن کے بعد
اس شخص کو ایک ایسی بیماری ہوئی جس کو عدسہ کہتے ہیں، کہ جو سکن ڈیزیز تھی، کہ ایک پھونسے ایک پھوڑا جو ہے اس کے بدن میں نکل آیا، اور وہ اتنا پھیل گیا کہ پوری اس کی سکن، ساری باڈی جو ہے وہ اس سے اسمیل آنے لگی، اور گھر والوں نے اس کو الگ کر دیا، اور اس کو ہاتھ لگانے سے وہ کتراتے تھے کہ یہ بیماری کہیں ہمیں نہ پھیل جائے۔ اور انجام کار کیا ہوا کہ اس کی موت ہو گئی، اور موت کے وقت بھی اس کے اپنے بچوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ جو ہے بیماری والا ہے، اور انہوں نے جو سیافام حبشی تھے، غلام تھے، ان کو انہوں نے کچھ پیسے دے کر کہ اس کے لیے گڑھا کھودیں، اور گڑھے میں جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ وہاں پھینک دیں، اور نہ اس کی انہوں نے کوئی قبر تیار کری، نہ بچے اس کی تدفین کے اندر، تجہیز کے اندر شامل ہوئے۔ تو یہ انجام اس کا ہوا، اور بعد میں اس کی بیٹی نے اور اس کا بیٹا جو زندہ رہ گیا تھا، عتبہ، پھر انہوں نے فتح مکہ کے بعد جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے اس شخص کے بارے میں، کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ایون دو کہ شیب ابی طالب میں جب بنو ہاشم وہاں میسور تھے بیکاٹ کی وجہ سے، تو یہ لوگوں کے پاس جاتا تھا، تاجروں کے پاس، کہ ان لوگوں کو آپ جو ہے نا سامان جو بیچیں تو وہ بہت ہی ایکسپینسو کر کے بیچیں، تاکہ ان کی قوت خرید جو ہے وہ عاجز آ جائے۔ تو اس نے ہر قسم کی مخالفت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، دنیا میں جو کچھ اس نے کمایا تھا، مال و دولت اور اس کی اولاد اور ناموری، وہ اس کے کام نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اٹھاتا ہے تو عجیب طریقے سے اٹھاتا ہے، جس کو گراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی بھی جو ہے وہ روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایک صورت میں فرماتے ہیں، ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔ یہ انجام ہوا قریش کے لوگوں کا، اور ان کے چوٹی کے سردار تھے ابو لہب جو تھا، اس کا جو ہے یہ انجام ہوا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ایک ایسی آگ کو چھوئے گا جو شعلوں والی آگ ہوگی، یعنی اس کا انجام جو آخرت میں ہوگا وہ بہت ہی جو ہے وہ آ، برا ہوگا۔ اور وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کو جی بیوی ہے، اس کا نام ام جمیل تھا، اور اس کے بارے میں تھوڑا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ اپنے گلے میں بہت ہی سنہری جو ہے وہ زیورات پہنتی تھی، اور کہتی تھی کہ میں یہ زیورات بھی بیچ دوں گی، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنانے کے لیے۔ اور یہ گاہے بگاہے ٹونٹ مارتی تھی، مثال کے طور پر جب فترت الوحی ہوئی، وحی کے اندر پاز ہوا، تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ تمہارا شیطان جو تمہیں آ کے بتاتا تھا باتیں، وہ کہاں گیا؟ اب تمہارے پاس وحی نہیں آتی ہے، یعنی اس طرح کی باتیں وہ کرتی تھی، اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ حمالۃ الحطب کے دو میننگز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لکڑیاں، وہ لکڑیاں کہ جو خاردار ہوں، اور وہ لکڑیاں کہ جن کو آگ کے اندر جلانے کے لیے اکٹھا کیا جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو لکڑیوں کو اٹھانے والا ہے گٹھے کو۔ اور ایک تیسرے معنی ہے بہت ہی اہم ہے، کہ حمالۃ الحطب عربوں کے ہاں اس شخص کے لیے استعمال ہوتا تھا جو چغل خوری کرتا تھا، اور یہ عورت جو تھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ چغل خوری کرتی تھی۔ ایون یہاں تک کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کا پیچھا کرنے کے لیے، اور آپ کو تکلیف پہنچا کے لیے
یہ پتھر لے کے ساتھ نکلی کہ میں جہاں بھی جاؤں تو آپ کو میں پتھروں سے لہو لہان کروں گی۔ اور یہ جب پہنچتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ خاتون آ گئی ہے، یہ آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکے گی، یہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکے گی۔ تو آ کے اس نے اپنے غصے میں جو باتیں کرنی تھی وہ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ اس طرح کے بہت سارے معجزات ہوئے، لیکن ایک کہ بھئی یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو حمالۃ الحطب سے مراد یہ ہے کہ وہ چغل خور بھی تھی اور ایسی لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ تیسرے میننگ یہ کی گئے ہیں انٹرپریٹیشن کہ یہ خود جہنم کے اندر لکڑیاں اکٹھی کر کے اس آگ کو جو ہے اس کے شعلوں کو تیز کرے گی، جس کے اندر اس کے شوہر کو ڈالا جائے گا، یعنی اس کی آگ کو جو ہے وہ بھڑکائے گی۔ تو اس سے مراد یہ بھی جو ہے وہ لی جاتے ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں، اس کی نیک کے اندر رسی ہے، اور وہ رسی ایسے مٹیریل سے بنائی گئی ہے کہ جس کو بہت زیادہ بڑھ دی گئی ہے اور مضبوط دی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیے اس خاندان کا انجام کیا ہوا، ابو لہب کا انجام کیا ہوا، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کا انجام کیا ہوا، ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور اس کی بیٹی کا انجام کیا ہوا کہ وہ آخر کار مسلمان ہو گئے۔ اب ابو لہب کی بیوی کا انجام کیا ہوا کہ یہ اپنی اسی شیطانی حرکت میں لکڑیاں اکٹھے کرنے گئی، اور اس کی عادت تھی کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا جو اپنے سر میں باندھتی تھی، وہ رسی جو تھی وہ اپنی گردن میں بھی جو ہے وہ رکھتی تھی۔ تو ایک جگہ وہ بیٹھی سستانے کے لیے کہ میں تھک گئی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رسی ہی سے اس کا کام انجام دے دیا کہ وہ رسی اس کے گلے میں پڑ گئی، اور اس کا گلا جو ہے وہ گھونٹ گیا، پھٹ گیا، اور اس کو وہ سانس جو ہے اس کا جو ہے وہ وہیں پر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ اس خاندان کا جو ہے وہ انجام ہوا۔ اور یہ صورت جو ہے وہ عبرت ہے اس کے اندر کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان کا انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کی مثالیں تاریخ اسلام میں اور سیرت طیبہ میں بہت ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔